اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی بات ہے پرانی تھوڑی سی، یہ تھا جب میں کوریا سے آیا ہوں تو امید تو تھی کہ میں دکان پہ ہی سیٹ ہو جاتا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ تو گاڑی لی ہوئی تھی میرے والد نے کسی سے ادھار، یا دیے تھے پیسے باقی بعد میں دینے تھے، تو دو گاڑیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ ایک مامے میرے تھی سی او 36 1976 ماڈل سی، یہ 88، یہ ذرا 5 لاکھ کی مہنگی لی تھی۔ والد میرا سادہ تھا اتنا، وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا، بہت محنتی تھا وہ، اور اس کی تعریفیں آج میرا کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں نے ان کو ورکر کے ساتھ ہی کھانا کھاتے دیکھا، جو اس نے کھایا وہی ورکروں نے کھایا، اور پہلے چھوڑ دیتے ہوتے تھے، اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یار سالن کبھی ہے 3000 بعد منگوا لیندے منڈے منگوا لیندے سن۔ میں نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا۔ انج ویسے وہ لگتے ٹپ کو سٹا کھا لیا، گلی کھا لی، یہو جی چیزاں مل کے کھا لیتے ہیں، لیکن ان کی نال بیٹھ کے کھانا سارے ورکراں دے شاگرداں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ورکر یا شاگرد ان کے پاس 7 8 بھی رہے، لیکن میں نے اپنے والد کو ان سے زیادہ کام کرتے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بیٹھ گئے ہیں حکم چلانا شروع کر دیں، وہ ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ بھی رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر مالک کام خود لگا ہوتا ہے نا تو ورکر بھی لگے رہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سائیکو ہے، اس لیے کہ میں ریسٹورنٹ پہ بیٹھتا ہی نہیں ہوتا تھا، کھڑا رہتا تھا، اور میں نے کہہ دیتے تھے یار بہ جا یار، میں بیٹھتا تھا وہ بیٹھتے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ نا بہت اچھے باپ تھے، تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی تھی، لیکن مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جاتے ہوئے کہا بیٹا، آخری 2 دن پہلے مجھے کہا بیٹا، ہاں مجھے پتہ چلا نا بین کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یا گھر آ گئے بڑی تکلیف میں، تو میں پیچھے بیٹھا تھا، تو ان کی پیچھے کانڈے تھے یا پشت پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اور ساتھ میں آیت الکرسی اور یہ صورتیں پڑھ رہا تھا۔ سڈنلی میرے والد کو بہت قوم محسوس ہوا، بہت من کہ وہ اچھے بھلے ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد میری والدہ نے مجھے بلایا اندر چلے گئے، علیحدہ میں بات کرنی تھی، تو کہا بیٹا مجھے معاف کر دے۔ آپ کس لیے مجھ سے معافی مانگ رہے؟ نہیں بیٹا، پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ تو جنت میں بھی اچھی جگہ دے گا۔ میرے والد میں کہتے پتر دے گا، میں بس تین نہیں دینی تو اور بھی نہیں دینی۔ انسان چھوٹی موٹی تو غلطیاں ساری کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھو، آپ نے اپنے ان کے سسر اور ساس کی مدد کی، وہ جو بچپن میں چھوڑ گئے تھے، یہ شادی ہونے والی تھی، آپ میرے والد نے بڑی ان کی شادیاں کی جیسے بیٹیوں کی کرتے ہیں، پھر بہنوں کی ٹھیک ہے، اپنی بیٹیوں کی ہے، اور ہر ایک کا اچھے طریقے سے خیال رکھا ہے، کھانا پینا پھل وغیرہ بدھ لے کے آتے ہیں۔
تو میرا تھوڑا سا وہ جائیداد کا کوئی مسئلہ تھا، اس لیے میں نے کہا نہیں وہ کوئی بات نہیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو۔ تو میرا دل تھا کہ میں رہتا وہاں پہ ویسے، لیکن والدہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا چلو صبح میں پھر آ جاؤں گا، لیکن کام تھا ادھر حاجی صاحب کے پاس کام کرتا تھا میں ان کی ریکوری کا، تو میں جا نہیں سکا۔ تو خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ چیزیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو تھوڑا نا اچھائیاں ہیں نا جو، اور میں رویا پڑا تھا جب میری بہنیں دیکھ رہی تھیں، میں آواز نہیں نکال رہا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا، بہت دن کی آنسو ایسے آ رہے تھے، گر رہے تھے میرے، لیکن آواز نہیں نکال رہا تھا کہ والد صاحب ابھی سکون سے سو گئے ہیں، پریشان نہ۔ تو میں رو کیوں رہا تھا؟ مجھے وہ سین یاد آیا، میرے کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے میرا ڈومیسائل، وہ تصویر تھی جو مجھے اس وقت یاد آئی کہ دیکھ میرے والد نے مجھے نا، جب میرا شناختی کارڈ بننا تھا، وہ ڈنٹی کارڈ ہوتا ہے وہ، تو تصویریں اتارنے کے لیے جب گئے تھے تو یہ وہ تصویریں تھیں، تو اس نے جن کی کھنگا تھوڑا رہ گیا تھا، تو میرے آپ نے ہاتھ سے وہ کھنگا پھیرا مجھے، تو مجھے وہ سین یاد آ گیا، کتنے پیار سے وہ میرے بال سوار رہے تھے، پاس پہ ایسے نکلے جیسے دریا نکلتے ہیں، لیکن خاموش رہا۔ تو یہ ہے وہ تصویر کا معاملہ، وہ اس دن میں نے دیکھی ہے، 2-4 دن پہلے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی جائیداد مکان کا کوئی کاغذ کچھ بھی نہیں، کاغذ ہی نہیں میرے پاس۔ میں اپنے بارے میں بہت ہی لاپرواہ ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی کام کرتا ہوں، کیونکہ میری فیلڈ ہے کہ میں وہ چلاک نہیں رہ گیا تھی، یہ پہلے مجھے بھی سارے پتہ تھے، لیکن اب جب راستہ جب بدل گیا ہے نا تو پھر ویسا رہ ہی نہیں جاتا، وہ سادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو 100 دفعہ بھی کہیں گے نا یار ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو گیا، تو پھر 100 دفعہ بھی یقین کر لے گا، یہ ایسا ہی مان ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں، کوریا سے آیا میں واپس، تو کچھ دیر تو پیسے جب تھے تو میں یہ قرآن کی یہ وہ ساری چیزیں نا میں باتیں کرتا تھا، واپس چلا گیا، پھر آیا اور زیادہ اسٹرانگ ہو کے آیا، کتابیں ساتھ تھیں، نمازی تھا، سارا کچھ تھا، تو ساتھ میں یہ میں بتاتا تھا، لیکن میں بتاتا تھا حقوق الباد کی طرف، مین کی جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے تھے، اور وہی معاشرے کا نا سب سے بڑا بگاڑ تھی، تو اس کو بڑا زبردستی سے رسک کیا گیا، اور کچھ میں نیا تھا، اور یہ میں ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سارے وہ عالم حضرات ہیں جو، اور جو نئے اسلام میں یا دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ شروع میں نا زیادہ اگریسو نہیں ہونا، کیونکہ یہ جب آدمی نیا داخل ہوتا ہے نا تو بڑا جوشیلا ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے نا پھر اس کو وقت ہمبل کر دیتا ہے، تو اس لیے جب شروع میں آپ قرآن کی طرف آئیں یا کسی اور طرف آئیں تو آپ زیادہ جوش نہ مت دکھائیں، تو وہ پھر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں تو یہ کہتا ہوتا تھا، میں تو یہاں تک کہتا تھا حرام دیاں صفاں دے سجدے دے نال حرام دیاں ٹوٹیاں تو وضو کرن والے ہو، حرام دیاں پکھیاں دی چل لین والے ہو، تو مینوں کہندے ہوندے سی یار کیوں ایویں کہنا، تو میں کہنا سی یار دیکھ کوئی نہیں رہ گیا، نہ کوئی ریڑھی والا رہ گیا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر رہ گیا ہے، نہ کوئی نہیں لال دستا، ایک دوسرے کو کون دینے پے، تو وہی پیسہ گھر لے کے جاتے ہیں، انہیں میں سے ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کے طریقہ کار میرا تھوڑا اگریسو تھا، نیا تھا نا، تو ویسے بھی نکلا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی کسی کی سنی نہیں، پہلے تو دنیا کی اب تو اللہ ساتھ ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی نا پھر ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، شروع میں تھوڑا ہمبل رہنا چاہیے، اور بات اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بس یہی ہے اس میں، کیونکہ ہر الفاظ کا ایک کلر بھی ہوتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، لہجے سے چینج ہو جاتا ہے، ہم
الفاظ دو الفاظ کو ادھر ادھر کر کے اس کا معنی برے کو اچھا معنی بنا سکتے ہیں، لیکن جو کہ ایسے متضاد الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا کلر نہیں چینج کر سکتے ہیں۔ جو الفاظ کی کلر ہے اس میں ڈیفیکٹ آئے گا، اس لیے ہمیں یہ جو روڈ ورڈ ہیں اور یہ کچھ سیدھے سیدھے بھی دکھائی دیتے ہیں اور کچھ یہ ورڈ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، پتہ وہ چل جاتا ہے لیکن تھوڑا کچھ اپنے معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کچھ سوچ نہیں پا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دین کی طرف سے میں آپ لوگوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ میری آواز دبائی گئی ہے، تو شاید آپ تک میرے قریبی لوگوں تک نہ پہنچ پائے، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ باتیں ٹھیک ہیں، ہم قرآن سے دور ہوئے، ہمیں یہ سزا ملی، اور نبی پاک بھی اگر ہم درست نہیں ہوئے، جو نہیں ہوں گے درست، تو جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، تو نبی پاک شفاعت تو کریں گے اچھوں کی، تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے حق میں گوئی آ جائے گی، کیا میری امت میں، میرے لوگوں نے، میں امت نہیں کہتا پھر بھی لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تو چھوڑ ہی رکھا ہے، کبھی کھولا ہی نہیں، کھولا بھی ہے تو آج کل تو یہ بہت اسٹنٹ چل رہا ہے کہ پردے ہی اس کو استعمال کے لیے، خاص کر ینگ جو لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہا، ٹھیک ہے، تو اور یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہیں ہاں۔ اور ایک یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میرے پاس پیسے ختم ہوئے تو لوگوں کو چائے پلا کے بیٹھ کے کھلا کے تو باتیں بتاتا تھا، جب پیسے ختم ہوئے تو لوگ بھی بیٹھنا بند ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ تو اب لوگ ہی نہیں میرے پاس بیٹھتے، تو کوئی طاقت ہوگی عہدہ ہوگا تو مجھے میرے پاس بیٹھیں گے تو سنیں گے نا۔ الگ میں سمجھتا تھا یہ ان کو میری باتیں پسند آ رہی ہیں، لیکن وہ چائے تھی جو ساتھ میں کھانا وغیرہ تھا ان کو میں کھلا دیتا ہوتا تھا۔ اب تو میں اپنے تک ہی محدود رہ گیا، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیتا ہوں اضافی ہوتا۔ دوسرا تو کھلے دل کے تھے، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، میں مانگ رہا تھا پیسہ، لیکن الفاظ کون سے تھے، طاقت تھی، تو طاقت کیا تھی، برداشت کرنا، اس کو طاقت کہتے ہیں، تو برداشت کرنے کے لیے پھر آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، تو پھر یہ جو ابھی 6 سال ہیں تقریباً، وہ میں نے مشقت ہی کی ہے، ٹائلنگ، کنسٹرکشن، اے سی، ریسٹورینٹ، ایون 4 ریسٹورینٹ، ناٹ ایون 1، تو وہ سہتے سہتے کچھ طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، فزیکلی سیٹ ہو گیا، میرے دوسرے لوگ بیمار ہو گئے تقریباً، اور میں تھوڑا سگریٹ پانی تھوڑی دور ہو گیا۔ میں کبھی بھی زندگی میں کام چھوڑ کے یا اپنے کام میں، حالانکہ گاڑی پاس ہوتی تھی تو میں کوئی چیز اپنی ذاتی نہیں لے لیتا، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا، ذہن سے نکل گیا، تو آرام سے کام پہ لگ گیا، یہ تھا۔ تو باقی باتیں میں آپ کو ایک خواب میں سناؤں گا، وہ اب مجھے 2 خواب میں نے سنانے آپ کو، وہ یہ اللہ کے حکم سے سچے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ذکر میں نے کچھ لوگوں سے پہلے کیا ہوا ہے، لیکن آج میرا ذکر کرنا بنتا ہے۔ اللہ حافظ۔